السلام علیکم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کا ایک منفرد یوٹیوب چینل جس پر مختلف موضوعات جیسا کہ تاریخ، فلسفہ، سیاست، اخلاقیات، عقائد اور عالمی شہرت یافتہ مصنفین جیسا کہ شہید مرتضیٰ مطہری، امام خمینی، سید علی خامنائی، آیت اللہ کاظم قزوینی کی شرح آفاق تصنیفات دستیاب ہیں. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے قافلہ بصیرت کا حصہ بنیے. آج کی کتاب شیعہ والحاکمون، جس کا اردو ترجمہ شیعہ اور جابر حکمران، زوار حسین مرحوم ولد غلام حسن مرحوم کے خاندان نے سیمی زوار کی آواز میں ریکارڈ کروائی ہے. درخواست ہے ان کے لیے رحم اللہ الکار الفاتحہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان کی روح کو اصال فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم یہاں پہ مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعہ اور جابر حکمران، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 19 اور کتاب کے صفحہ نمبر 284 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے. جو لاسٹ ریکارڈنگ تھی اس میں سے جو ہم ایک پیراگراف دوبارہ پڑھیں گے تاکہ تسلسل قائم رہے. آل سعود دین کے نام پر حکومت کرتے ہیں. وہ لوگوں کو وہابی بنانے کے لیے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں اور تنظیموں کو نیز مدارس اور مساجد کو ہر سال اربوں ریال چندہ دیتے ہیں اور مفت وہابی لٹریچر تقسیم کرتے ہیں. انہوں نے اپنے جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر رکھا ہوا ہے، لیکن شیعوں کے ساتھ ان کا سلوک اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بعد ہم آگے ریڈنگ شروع کریں گے، لیکن یہاں پر اشارہ تھا حاشیے میں پڑھنے کا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاشیے کی تفصیلات کچھ زیادہ ہیں، یعنی صرف ایک صفحے پر مشتمل نہیں ہے بلکہ وہ 3 سے تقریباً 4 صفحات پر مشتمل حاشیے کو ہم نے مل کر پڑھنا ہے. اور پھر دوبارہ سے ہم یہیں آئیں گے، یعنی صفحہ نمبر 2 جہاں پہ ہم آغاز کر رہے ہیں پڑھنے کا اس سے آگے پھر چلیں گے. تو جی اب ہم پڑھ رہے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے نو گاڈ بٹ گاڈ کا مصنف رضا ارسلان اپنی کتاب میں این اویکننگ ان دی ایسٹ کے ذیل میں لکھتا ہے کہ محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے سیاسی اور دینی اشتراک عمل نے جب حقیقت کا روپ دھارا تو ایک نئی داستان نے جنم لیا. ان دونوں کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار وہابیوں نے جزیرہ عرب میں توڑ پھوڑ مچا رکھی تھی. وہ مقبرے گرا رہے تھے، مقدس درختوں کو کاٹ رہے تھے اور ان مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے کہ جو وہابی عقائد کو بلا چون و چرا قبول نہیں کرتے تھے. وہابیوں نے دانستہ طور پر اپنی تحریک کا رشتہ اولین مسلم شدت پسند خوارج کے ساتھ جوڑا، اور اپنے متشدد بزرگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے دل کی بھڑاس ان عناصر کے خلاف نکالی کہ جن کو وہ مسلمانوں کی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے. لکھا ہے حجاز پر اپنا کنٹرول مستحکم کرنے کے بعد وہ اپنا پیغام صوفی اور شیعہ کافروں تک پہنچانے کے لیے شمال کی طرف بڑھے. 1802 عیسوی میں عاشور کے مقدس دن وہابیوں نے کربلا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 2000 شیعہ زائرین کو کہ جو عزاداری میں مصروف تھے قتل کر دیا. غصے سے بے قابو وہابیوں نے علی علیہ السلام، حسین علیہ السلام اور اماموں کے مزارات میں توڑ پھوڑ کی. انہوں نے خاص طور پر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مزار کو ویران کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا. کربلا کو تخت و تاراج کرنے کے بعد وہابیوں نے شمال یعنی میسوپوٹیمیا اور عثمانی سلطنت کے مرکز کی جانب پیش قدمی کی، کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ خلیفہ کی توجہ حاصل کر سکتے تھے. اب لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں اور صفحہ بھی دوسرا ہے. 1818 میں مصری خدیو محمد علی، اب یہاں پہ خدیو ہے لکھا ہوا ہے خیدال یہ واو محمد علی، اور بریکٹ میں لکھا ہے 1849 سے لے کر 1769 تک بریکٹ کلوز ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس عثمانی خلیفہ کی درخواست پر جزیرۃ العرب میں اسلحے سے لیس ایک بھاری لشکر بھیجا. مصری لشکر نے آسانی سے وہابیوں پر قابو پا لیا کیونکہ وہ اعلیٰ تربیت یافتہ نہیں تھے اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا. اس طرح مکے اور مدینہ ایک مرتبہ پھر شریف
کے کنٹرول میں آ گئے اور وہابیوں کو بزور بازو نجد میں دھکیل دیا گیا۔ اب کیونکہ یہاں پہ یہ انک پھیلی ہوئی تھی، میں نے اپنی عقل کے سمجھ کے مطابق اس کو ورڈ کو پڑھا ہے، نون جیم دال میں دھکیل دیا گیا۔ مصری لشکر کے واپس جاتے جاتے سعودیوں نے یہ اہم سبق سیکھ لیا کہ وہ اپنے بلبوتے پر عثمانی سلطنت کو نہیں گرا سکتے۔ اس مقصد کے لیے سعودیوں کو وہابیوں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اتحادی کی ضرورت تھی۔ 1915 میں ان کو اینگلو سعودی ٹریٹی TREATY کے ذریعے انگریزوں کو اتحادی بنانے کا موقع مل گیا۔ اور پھر یہاں لکھا ہے برطانیہ نے جو خلیج فارس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا، سعودیوں کی حوصلہ افزائی کی اور ان سے کہا کہ وہ عثمانی کنٹرول سے نکل کر جزیرہ عرب پر دوبارہ قبضہ کر لیں۔ اس بغاوت میں ان کی مدد کے لیے برطانیہ انہیں برابر پیسہ اور اسلحہ دیتا رہا۔ ابن سعود نے جانشین عبدالعزیز، اور بریکٹ میں ان کے بارے میں لکھا ہے 1953 سے 1880 تک، جانشین عبدالعزیز کی کمان میں یہ برطانوی منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے خاتمے پر جب عثمانی سلطنت شکست و ریخت سے دوچار ہو گئی اور خلافت ختم ہو گئی تو ابن سعود نے مکہ اور مدینہ دونوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور شریف کو وہاں سے نکال دیا۔ 40,000 آدمیوں کو سر عام قتل کرنے کے بعد اور ساری آبادی پر وہابیت مسلط کرنے کے بعد عبدالعزیز ابن سعود نے جزیرۃ العرب کا نیا نام المملکۃ السعودیۃ العربیہ رکھ دیا۔ نجد کے قدیم قبیلے اور ان کی بنیاد پرست وہابی اتحادیوں نے خانہ کعبہ کا کنٹرول سنبھال لیا اور اس کے کلید برادر بن گئے۔ پھر لکھا ہے اسی زمانے میں اس مبارک سرزمین پر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے وحی کا تحفہ حاصل کیا تھا، وہاں سعودیوں نے معجزانہ طور پر ایک اور خدائی تحفہ حاصل کیا، یعنی اس سرزمین پر تیل نکل آیا، جس سے چھوٹے سے سعودی قبیلے کو عالمی معیشت میں خصوصی مقام دلا دیا۔ چنانچہ سعودیوں نے اپنے تئیں سمجھا کہ اب ان پر خدا کی طرف سے یہ ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ اپنے غیر تحریف شدہ اور بدعتوں سے پاک خالص توحیدی عقائد باقی دنیا تک پہنچائیں اور ہمیشہ کے لیے مسلمان عقیدے کو دینی اور گروہی انحراف سے بچا لیں۔ اخوان المسلمین بڑے اچھے موقع پر سعودی عرب میں آئے تھے، کیونکہ یہ وہ واحد ملک تھا کہ جس میں لوگوں پر علماء کی گرفت خاصی مضبوط تھی اور سعودی عرب ایک مطلق العنان وہابی ملک بن گیا تھا۔ یہاں جدیدیت پسند اور اسلام پسند کی بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم ابھی تک حاشیے میں ہی پڑھ رہے ہیں، جبکہ پڑھتے ہوئے ہم تیسرے پیج کی طرف آ گئے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ لکھا ہے مسلم دنیا میں نیشنلزم، پان عربزم، پان اسلامزم اور اسلامی سوشلزم کی جو پرزور اور متاثر کن تحریکیں چل رہی تھیں، ان کا سعودی سلطنت میں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں صرف اسلامی بنیاد پرستی پر مبنی وہابی عقیدہ برداشت کیا جاتا تھا، اس سے کسی طرح کا انحراف پوری قوت اور شدت سے کچل دیا جاتا تھا۔ مسلم دنیا میں جمال ناصر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے شاہ سعود نے عسکریت پسند اخوان المسلمین سے ہاتھ ملا لیا۔ اس تنظیم میں مصر سے بے دخل کیے گئے اخوان کے علاوہ دیگر سیکولر عرب ممالک مثلا شام اور عراق کے اخوان بھی شامل تھے۔ سعودیوں نے اخوان کو اپنے اپنے ملکوں میں نیشنلزم کو کچلنے کے لیے دامے درہمے سخنے ہر طرح کی امداد فراہم کی، لیکن اخوان نے سعودی عرب میں پناہ سے بڑھ کر جو چیز حاصل کی وہ وہابیت تھی، اور اب وہ تنہا نہیں تھے۔ 1996 کے موسم خزاں میں پشتون بولنے والے دینی طلباء کا انتہائی غریب، انتہائی قدامت پسند اور انتہائی ناخواندہ گروپ، جو کہ پاک افغان سرحدی علاقوں سے تعلق رکھتا تھا، بغیر کسی مزاحمت کے کابل میں داخل ہو گیا۔ وہ اپنا مخصوص سفید جھنڈا لہرا رہے تھے جو کسی رنگ آمیزی سے پاک ہونے کی علامت تھا۔ ان طلباء نے اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ میں پتھراؤ کیا جہاں افغان صدر چھپا ہوا تھا۔ وہ اسے گھسیٹ کر سڑک پر لے آئے اور اسے مار مار کر ہلاک کر ڈالا، اور صبح ہونے تک اس کی لاش بجلی کے کھمبے پر لٹکا دی۔ اس خوفناک
انداز میں طالبان نے پوری دنیا کو اپنے وجود کا احساس دلا دیا۔ طالبان عالمی منظرنامے پر مسلم عسکریت پسندوں کے ساتھ نمودار ہوئے جو مجاہدین کہلاتے تھے، اور CIA کی طرف سے مشرق وسطی اور مشرق بعید وسطی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا، شمالی اور مشرقی افریقہ میں 1982 سے 1992 تک روسیوں کے قبضے کے خلاف افغان جہاد کے لیے بھرتی کیے جاتے تھے اور مسلح کیے جاتے تھے۔ یہ مجاہدین سعودی سرمائے سے پاکستان گئے، جہاں انہوں نے ضیاء الحق کی بنیاد پرست رژیم میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی، اور CIA کے چیف ولیم کیسی کی نگرانی میں شاہ ولی اللہ کی جہادی نظریات اور انتہا پسند وہابی عقائد کی عملی تربیت حاصل کی۔ امریکہ طویل عرصے تک اس عظیم کھیل میں وہابیوں کو اپنا اہم اتحادی سمجھتا رہا کہ جو بے خدا کمیونزم کے خلاف کھیلا جا رہا تھا۔ بے خدا ہے یا یہ لکھا ہے بے خدا، انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے بے خدا، کہ کمیونزم کے خلاف کھیلا جا رہا تھا۔ دراصل سعودی حمایت حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے دولت مند سعودیوں مثلاً اسامہ بن لادن کی ہمت افزائی کی، جو حکومت اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تاکہ وہ افغان جہاد میں مالی مدد کریں۔ CIA اور امریکی صدر رونالڈ ریگن نے ان لوگوں کو مجاہدین آزادی کا نام دیا۔ اس طرح ان غیر ملکی مجاہدین نیز افغانی اور پاکستانی طالبان نے نہ صرف روسیوں کو افغانستان سے جانے پر مجبور کر دیا، بلکہ سوویت یونین کا شیرازہ بکھیر دیا اور سرد جنگ کا خاتمہ کر دیا۔ افغانستان میں امریکیوں کا مشن مکمل ہو چکا تھا، لہٰذا فاتح مجاہدین پاکستانی عسکری تربیت، سعودی بنیاد پرستی اور امریکی اسلحہ لے کر اپنے اپنے ملک روانہ ہو گئے، تاکہ وہ فلسطین، چیچنیا، مراکش اور انڈونیشیا میں اپنا جہاد جاری رکھیں۔ طالبان بھی پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں اپنے گھروں کو لوٹ گئے جو پشتون علاقوں میں تھے، تاکہ وہ اپنی مذہبی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ امریکہ سرد جنگ جیت کر افغانستان سے نکل گیا، اور افغانستان لاقانون جنگجو قبائلی سرداروں کے رحم و کرم پر رہ گیا، جو اس ملک کو ایک مافیا کی طرح چلا رہے تھے۔ وہ لوگوں کو قتل کر رہے تھے، ان پر تشدد کر رہے تھے، اور اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے بلا امتیاز عورتوں کی بے حرمتی کر رہے تھے۔ 1992 میں طالبان نے اپنے روحانی استاد ملا عمر کی قیادت میں پھر سے متحد ہونے کا فیصلہ کیا، تاکہ افغانستان پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے لڑتے بھڑتے جنگجو سرداروں سے واپس لے لیں۔ اس دفعہ پھر امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان نے ان کی مدد کی۔ پاکستانی ISI کی مدد سے طالبان نے 1993 میں اپنے آبائی علاقے قندھار کو فتح کر لیا۔ 2 سال بعد انہوں نے شیعہ شہر ہرات ہیر الفتے پر قبضہ کر لیا، اور 1996 میں کابل بھی فتح ہو گیا۔ تقریباً 75% ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انہوں نے رسوائے زمانہ وہابی تعلیم کے زیر اثر مسلم اور غیر مسلم مذہبی مقامات کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور تمباکو اور کافی کو ممنوع قرار دے دیا، لوگوں کو داڑھی رکھنے پر مجبور کیا، عورتوں کو خانہ نشین کر دیا، اور ملک کی خاصی بڑی شیعہ اور صوفی آبادیوں کو بامیان اور مزار شریف وغیرہ میں قتل کر دیا۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں مکمل تفصیلات پڑھ لی ہیں، اور یہ تقریباً 5 صفحات پہ ہم نے حاشیے کو پڑھا ہے۔ اور اب آئیے ہم دوبارہ سے پیج 284 سے ریڈنگ کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، جہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے۔ لکھا ہے، اگرچہ لبنان، عراق، ایران وغیرہ کے شیعوں کو ان باتوں کا علم ہے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور یہ فرض کر لیا ہے کہ سعودی عرب میں شیعہ رہتے ہی نہیں۔ بلا شبہ ہمیں مشرق اور مغرب کے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ سعودی حکومت ہمارے مذہبی بھائیوں کے ساتھ کیسا امتیازی سلوک کرتی ہے۔ ہم پیج 285 پر ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ وہابی امام احمد بن حنبل اور محمد بن عبد الوہاب کی پیروی کرتے ہیں، اور محمد بن عبد الوہاب کا کہنا ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کلمہ شہادت نمبر 1، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 زکوٰۃ۔ ہم پیج 286 پر اب ہیں، کیونکہ جلدی اس لیے ہمیں یہ مل رہا ہے کیونکہ ہم انہی صفحات میں حاشیے
پڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے اب یہ 5 پڑھ لیے ارکان۔ پھر لکھا ہے یہ 5 ارکان وہی ہیں جن پر شیعہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ علماء امامیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ترک کرنے والا اگر ترک کو جائز سمجھے تو کافر ہے، اور ان اعمال کی ادائیگی میں سستی کرنے والا فاسق ہے، اور اپنی روش پر اصرار کرنے اور توبہ نہ کرنے والا واجب القتل ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے المغنی کا مصنف جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 132 پر لکھتا ہے کہ خوارج کئی صحابہ اور تابعین کو کافر سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کا خون حلال اور ان کا مال مباح ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ان کے اس عقیدے کے باوجود فقہا انہیں کافر نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں اجتہاد کرتے ہیں۔ بنابراین جو لوگ شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، نیز خوارج جو کئی صحابہ اور تابعین کو کافر سمجھتے ہیں اور رضا الہی کے لیے ان کا قتل جائز سمجھتے ہیں، اگرچہ میں ان کو کافر نہیں کہتا لیکن وہ غلطی پر ضرور ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کو بھی کافر کہا گیا ہے۔ ابن تیمیہ کو اس کے عقائد کی بنا پر قید کیا گیا تھا اور قید خانے میں ہی اسے موت آئی۔ پھر لکھا ہے اہل سنت نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہابیت بدعت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم 288 صفحے کو پڑھ رہے ہیں، تعلق نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کے نظریات سلف سین لام فے اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے 1 سے 5ویں صدی کے علماء کے بارے میں ہے۔ یہ بریکٹ میں یہ تھا لکھا ہے کہ اب بھی دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے نظریات سلف اور خلف یعنی 5ویں صدی کے بعد کے علماء دونوں سے جدا ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کا امین کہتا تھا۔ علماء اہل سنت نے ابن تیمیہ کے نظریات کو مسترد کر دیا تھا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ وہابیت ابن تیمیہ کے نظریات پر قائم ہے اور اسی کے نظریات کی اشاعت میں مصروف ہے۔ دور حاضر میں سعودی حکومت ابن تیمیہ کے افکار پھیلانے میں پیش ہے اور سالانہ اربوں ریال خرچ کر رہی ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے ابراہیم پاشا۔ لکھا ہے شیعوں کی طرح وہابیوں نے بھی عقیدے کی راہ میں سختیاں دیکھی ہیں، انہیں بھی قتل کیا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ پیرے کریبیٹس اپنی کتاب ابراہیم پاشا صفحہ 40 طبع 1937 میں لکھتا ہے کہ جب ابراہیم پاشا سعودیوں کو فتح کرتا ہوا نجد کے دارالحکومت دریا دال رے این یہ پہنچا تو تمام سعودی جرنیلوں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے وہابی علماء کو بلوایا جن کی تعداد تقریباً 500 تھی، اور اس نے کہا کہ تمہارا ایک وفد میرے ساتھ قاہرہ چلے اور وہاں سنی علماء سے مباحثہ کرے تاکہ پتہ چل سکے کہ تمہارے اور سنیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے۔ ہم آ گئے پیج 289 پر۔ لکھا ہے ابراہیم پاشا کے حکم سے دونوں فرقوں کے نمائندوں نے 3 دن بحث کی اور دونوں مکاتب کے اختلافات کی نشاندہی کی۔ ان 3 دنوں کے دوران ابراہیم پاشا خاموش بیٹھا، ان کی باتیں سنتا رہا اور سویا تک نہیں۔ چوتھے دن اس نے بحث کا خاتمہ کرتے ہوئے وہابیوں کے شیخ سے کہا کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، سچا دین ایک ہے اور وہ تمہارا دین ہے؟ شیخ نے کہا ہاں۔ پاشا نے کہا کہ سور جنت کی وسعتوں کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اب یہ سین واو رے لکھا ہے، پتہ نہیں اسے کیا پڑھیں گے، سور یا سور، چلیے بہرحال میں نے تو جو پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ نے کہا یہ زمین و آسمان کی طرح وسیع ہے اور اسے متقین کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاشا نے کہا کہ اگر جنت اتنی بڑی ہے تو تم اور تمہارے پیرو ایک درخت کے سائے میں رہو گے، اللہ نے باقی جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ شیخ اور اس کا طائفہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم پاشا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو۔ مختلف مذاہب کے پیرو ہر وقت اور ہر جگہ اپنی مذہبی رسوم بجا لاتے ہیں تا وقتے کہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور سرکاری اداروں میں ان کی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے۔ تاہم سعودی حکومت میں یہ صورت نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کی توقعات کے برعکس جو لوگوں کے معاملات اور حکومت کی پالیسیوں میں دخل نہیں دیتے، ان کے لیے اپنی بہت سی مذہبی رسوم ادا کرنے کی ممانعت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بغض، کینہ اور خونریزی کی سیاست اب ختم ہونے کو ہے اور آزادی اظہار اور عقیدے کی آزادی کا سورج طلوع
ہونے والا ہے۔ بلا شبہ فقط وہ حکومت قائم رہ سکے گی جو تمام شہریوں کی بہبود، حفاظت اور آسائش کے لیے کوشاں ہوگی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ باطل حکومت عارضی ہوتی ہے لیکن حق کی حکومت قائم و دائم رہتی ہے۔ ہم پیج 290 پر اب آ گئے ہیں اور مین ہیڈنگ ہے شیعہ اور استعمار، الف سین تے این میم الف رے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ مسلمان ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں ہیں اور تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی میں امریکہ اور یورپ کی ترقی کا راز کیا ہے۔ ہم یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ تمام عرب ممالک میں سعودی عرب علمی اور سائنسی میدان میں سب سے پسماندہ کیوں ہے۔ ہمیں اس ملک کے پسماندہ ہونے پر اور زیادہ تعجب ہوتا ہے کیونکہ یہ ملک خطے کے دیگر ممالک سے پہلے آزاد ہوا تھا اور حاجیوں میں ایک کثیر تعداد بھی ہر سال یہاں آتی ہے۔ یہ حاجی جب واپس آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ بھوکے ننگے لوگ ہر قدم پر ان کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم یہ باتیں باور نہیں کرتے۔ ہم انہیں کیوں باور کریں؟ تیل کے ان کنوؤں کو کیا ہوا جو زہران، فواز، صفائنہ اور ربیع الخالی سے ابل رہے ہیں؟ اور دنیا بھر کے حجاج سے حاصل ہونے والی ساری دولت کہاں جاتی ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ تاہم رایت الاسلام شمارہ 5 مورخہ یکم ربیع الاول 1380 کا مطالعہ کرتے ہی ہماری حیرت دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی وجہ معلوم ہو جائے تو اس کے بارے میں حیرت باقی نہیں رہتی۔ اس میگزین نے کہ جو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے شائع ہوتا ہے ساری صورتحال واضح کر دی ہے۔ بلا شبہ کچھ بدترین خلائق، علماء اور صحافی سعودی عرب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حالات سدھارنے کے بجائے جو جہالت، بیماری اور بھوک و افلاس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، سعودیوں کی دولت کی نمائش کرتے ہوئے بدوؤں کی جھونپڑیوں کے عین درمیان وارسا اور کرملن کی طرز پر عالیشان عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے، ہم صفحہ 291 پر ہیں، کہ رایت الاسلام کے مذکورہ شمارے میں ابراہیم جبہان کا ایک مقالہ چھپا ہے جس میں اس نے اسلامی فرقوں کو بدعتی قرار دیا ہے اور رہبران دین اور مجاہدین اسلام پر رقیق حملے کیے ہیں، لیکن اس نے حکومت سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ سیال سینی الف لام سونے سے کمائے گئے اربوں ڈالر کہاں گئے؟ راک فیلر برادران کا سعودی عرب میں اتنا اثر نفوذ کیوں ہے اور تیل کا سارا منافع وال اسٹریٹ کے کھاتوں میں جمع کیوں ہے جبکہ غریب لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے؟ پھر لکھا ہے جبہان، جیم بے ہے الف نون، جبہان نے جامع الازہر کے ریکٹر جناب شیخ محمود اور یہ شتوت پر کڑی، میرے خیال ہے یہی لکھا ہے، شیخ محمود شتوت پر کڑی تنقید کی ہے اور مسلمانوں کے دینی پیشواؤں کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی ہے۔ ہم ذیل میں اس کے کچھ جملے نقل کریں گے اور پھر انہیں رد کر دیں گے۔ جہاں لکھا ہے، جبہان لکھتا ہے کہ ہمارے اور شیعوں کے درمیان اختلاف اصول دین کے بارے میں ہے اور یہ اختلاف تمام اختلافات کی جڑ ہے۔ اسی طرح جبہان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ خدا و رسول اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ یہی وہ اصول ہیں جن پر شیعہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ اصول دین شیعوں کی ہزاروں کتابوں میں چھپ چکے ہیں اور ہر روز مسجد کے میناروں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اگر جبہان اس عقیدے سے بیزار ہے تو اس میں حرکت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے بزرگ بھی اسی طرح سوچتے ہیں اور امام علی علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے اور ان کے دین سے بیزار تھے، حالانکہ حضرت علی علیہ السلام کا دین وہی تھا جو ان کے ابن سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا۔ شیعہ حقیقی مسلمان ہیں، ہم آگے ہیں پیج 292 پر۔ شیعہ حقیقی مسلمان ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ
کی ذات پاک ہر قباحت سے پاک و پاکیزہ ہے۔ شیعہ وہ بات مانتے ہی نہیں کہ جو کچھ مسلمان فرقے مانتے ہیں اور وہ اکابرین مانتے ہیں جنہیں وہابی مسلمانوں کا پیشوا سمجھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ شیعہ یہ نہیں مانتے کہ خداوند قدوس کا کوئی کام حتیٰ کہ ظلم بھی کبھی نہیں ہوتا۔ وہ نیکوکاروں اور پرندوں کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے اور مشرکین کو جنت میں بھیج سکتا ہے۔ شیعہ یہ نہیں مانتے کہ خدائی پیمانے کے حساب سے خدا کا قد 7 وجب ہے، واو جیم بے ہے، اور وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ خدا گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ طوفان نوح کی وجہ سے خدا اس قدر رویا کہ اس کی آنکھیں آشوب کر گئیں اور فرشتے اس کی عیادت کو گئے۔ شیعہ یہ بھی نہیں مانتے کہ خداوند سبحان ایک خوبصورت بچے کا ہم شکل ہے۔ وہ ہر شب جمعہ گدھے پر سوار ہو کر زمین پر آتا ہے اور بام خانے سے ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ اب یہاں پر ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے، ہمیں اشارہ دیا گیا ہے، لکھا ہے کہ ایک وہابی عالم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے۔ جب میں نے اسے اس کا ماخذ بتایا تو اس نے کہا کہ اگرچہ اس کتاب کا مصنف سنی ہے لیکن وہ وہابی یا حنبلی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ چنانچہ میں نے وہابیوں کی کتابیں دیکھیں۔ ابن تیمیہ نے رسالۃ العقیدۃ بس اب یہ مٹا ہوا ہے آگے، مطلب انک پھیلی ہوئی ہے، اور اس میں فی سنت رسول اللہ کے زیر عنوان لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما ہر رات جب ایک پہر گزر جاتا ہے ہمارا پروردگار آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے معاف کروں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ یہ منطق علیہ ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ لوگ مسلسل دوزخ میں پھینکے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ دوزخ سے حل من مزید کی آواز آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں دوزخ میں ڈال دے گا اور دوزخ کہے گی کہ بس یہ کافی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ منطق علیہ ہے، اور یہاں پر یہ حاشیے میں جو ہم نے پڑھنا تھا وہ مکمل کر دیا، اور ساتھ ساتھ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اب ہم پیج پر آ گئے ہیں کہ اس کے برعکس شیعہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں منسوب نہیں کرتے کہ جو آپ کی رسالت، منزلت اور عظمت کے خلاف ہیں۔ مثلاً نعوذ باللہ آپ سوتے رہے اور آپ کی نماز قضا ہو گئی، آپ نماز میں بھول جاتے تھے اور حبشیوں کا ناچ دیکھتے تھے یا گانا سنتے تھے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 293 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر یہ جو لکھا ہے نا گانا سنتے تھے، اس حوالے سے حاشیے میں جو تفصیل ہے وہ چلیے مل کر پڑھتے ہیں، جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے، تو اس کو بھی ہمیں ذرا تسلی سے پڑھنا ہے۔ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ان باتوں سے بہت زیادہ بلند ہے کہ جو ہم اہل سنت کی تاریخ و حدیث کے معتبر ترین کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ یہی باتیں اسلام دشمنوں کے ترکش میں وہ تیر ہیں کہ جو وہ گاہے گاہے چلاتے رہتے ہیں اور اسلام کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے صرف 1-2 نمونے پیش خدمت ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں اور نماز مکمل ہونے سے پہلے ہی نماز کا سلام پھیر دیا، پھر آپ اٹھ کر مسجد میں موجود ایک تختے کی جانب چلنے لگے جس پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے۔ ذوالیدین اٹھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہو کر 2 رکعت ہو گئی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز مختصر ہوئی ہے۔ پھر آپ نے دوسروں سے پوچھا کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز کم پڑھائی ہے؟ تو بس یہاں پہ یہ اگلا پیراگراف پہ ہم آ گئے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک مسلمان کو قرآن مجید پڑھتے سنا تو فرمایا خدا اس پر رحمت کرے۔ اس نے مجھے وہ آیات یاد دلائیں کہ جو میں بالکل بھول چکا تھا اور قرآن کے فلاں سورے سے ساقط کر دیتا تھا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، اور یہاں پر حوالے کے لیے بریکٹ میں لکھا ہے صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب 33 اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 193، اور مطبوعہ بولاق مصر صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب الامر بتحد القرآن
اب یہ انورٹ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے حاشیے میں ہی کہ صحیح بخاری کتاب الیدین اور صحیح مسلم کتاب صلاۃ الیدین میں صلاۃ العیدین، اور وہ بھی عیدین، این یہ دال یہ نون تھا، اور یہ کتاب صلاۃ العیدین میں ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا. حبشہ کے کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور مسجد میں اپنا مخصوص تلوار کا ناچ دکھا رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تم ان لوگوں کو ناچتے اور خوشی مناتے دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے کندھے کا سہارا دیا اور اس حالت میں کہ میرا چہرہ ان کے چہرے پر تھا. حبشیوں کو اب یہ ورڈ اتنا انک میں پھیلا ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ حبشیوں لکھا ہے، بہرحال چلیں اس کو پڑھتے ہیں کہ میرا چہرہ ان کے چہرے پر تھا. حبشیوں کو مسجد میں تلوار کا رقص کرتے دیکھنے لگی. وہ ناچ رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی. حضرت بار بار فرما رہے تھے کہ اے حبشیوں ناچتے رہو. یہ ناچ کافی دیر تک جاری رہا اور میں بدستور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے سہارے کھڑی رہی حتیٰ کہ تھک گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری تھکن کا احساس ہوا تو آپ نے پوچھا کیا اتنا دیکھنا کافی ہے؟ میں نے کہا ہاں. اس پر آپ نے فرمایا اچھا تو جاؤ. ربی بنت معوذ بن عقرہ کہتی ہیں کہ میری شادی کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور جو جگہ میرے لیے مخصوص تھی وہاں میرے پہلو میں بیٹھ گئے. جو لڑکیاں وہاں موجود تھیں انہوں نے ڈھولک پر گانا شروع کیا. سبھی لڑکیاں وہ گیت گا رہی تھیں جو عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر گائے جاتے ہیں، سوائے ایک کے کہ جس نے یہ شعر گایا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو مستقبل کے واقعات کا علم رکھتا ہے. حضرت نے فرمایا اس کو رہنے دو، وہی گاؤ جو گا رہی تھیں. اور یہاں پر یہ حوالہ ہے اس بات کا، صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر النکاح باب ضرب دف، اور یہاں پر یہ حوالہ مکمل ہوا. لیکن ابھی ہم حاشیے میں ہی پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ایک دن مکے میں زید بن عمرو بن نفیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارثہ کے پاس سے گزرا تو وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے زید کو بھی کھانے کی دعوت دی. زید نے کہا بھتیجے میں وہ چیز نہیں کھاتا جو بتوں کے لیے ذبح کی گئی ہو. انورٹڈ کاما کلوز. سعید کا کہنا ہے کہ اس کے بعد نہیں دیکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کے لیے دی گئی قربانی میں سے کچھ کھایا ہو. حوالہ ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 اور حصہ 1648 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 417. صحیح بخاری کتاب الزبائج اور باب ما ذبح علی النصب والاسنام جلد نمبر 3. پھر لکھا ہے ایسی ناروا باتیں پہلے تو صرف اہل علم پڑھتے تھے، لیکن اب ایسی باتیں صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل، مجمع الزوائد اور سیرت ابن حشام اور سیرت ابن اسحاق کے صفحات سے نکل کر مختلف زبانوں میں بھی چھپنے والی رضا ارسلان کی کتاب نو گاڈ بٹ گاڈ کے ذریعے پوری دنیا کے عوام پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر اس کتاب کا ایک پیراگراف یعنی کچھ مٹیریل لکھا ہوا ہے نو گاڈ بٹ گاڈ کا، لیکن وہ انک پھیلی ہوئی ہے. اس کو اگر میں کوشش بھی کروں، چلیے میں کوشش کرتی ہوں. اٹ واز دی CHR پتہ نہیں کیا لکھا ہے سے یہ ون آف دی ہاٹ ڈیز آف مکہ وین محمد اینڈ ہز چائلڈ ہوڈ فرینڈ ابن حنیطہ HANITHA were returning home from Taif. Muhammad accepted this explanation without comment and opened his bag of sacrificed meat. Eat some of this food, oh my uncle, he said. But Zayad reacted, which disgust, nephew, that is a part of those sacrifices of yours which you offer to your idols. Is it not? Muhammad answered that it was. Zayad became
انڈیگمنٹ میرے خیال میں نہ پڑھوں تو اچھا ہے، کیونکہ اگلی 3-4 لائنیں ہی ہیں اس طرح کے. چلیے آگے پڑھتے ہیں. اب ہم نے یہ مکمل کر لیا جی، بالکل جو کچھ ہم نے حاشیے میں پڑھنا تھا وہ مکمل کر لیا ہے. اور اب ہم صفحہ نمبر 294 کی طرف آ رہے ہیں. لکھا ہے کہ جبہان لکھتا ہے کہ شیعوں کا اسلام ہیلا گر یہود کی نقل کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہاں پر جو کہا گیا ہے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. حاشیے میں لکھا ہے تصوف میں شیخ جنید بغدادی اور فقہ میں امام احمد بن حنبل کے پیرو شیخ عبدالقادر جیلانی جو غوث اعظم اور پیران پیر کہلاتے ہیں، اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ شعبی کہتے ہیں کہ جس نے روافض سے محبت کی اس نے یہود سے محبت کی، کیونکہ یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت آل داؤد کے لیے مخصوص ہے، اور روافض کہتے ہیں کہ امامت علی ابن ابی طالب کی اولاد سے مخصوص ہے. یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح دجال کی آمد تک جہاد حرام ہے، اور روافض بھی کہتے ہیں کہ جب تک ظہور مہدی کے لیے آسمان سے منادی کی ندا بلند نہ ہو اس وقت تک جہاد حرام ہے. تو یہ ہم نے یہاں پہ حاشیے میں پڑھ لیا. اب صفحے پہ دوبارہ آ گئے ہیں، پیج 294 پر ہی ہیں کہ ہاں جبہان کی نظر میں شیعہ برے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی سرزمین امریکہ کے حوالے نہیں کی جو اسرائیل کا مائی باپ ہے اور جو اسے وجود میں لایا تھا. اب ہم آ گئے ہیں پیج 295 پہ. لکھا ہے شیعہ اس کی نظر میں اس لیے برے ہیں کہ وہ یہودیوں کو پیسہ اور اسلحہ فراہم نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں اور فلسطینیوں پر ظلم کریں. کیا اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 4 لائنیں ہیں کہ کیا شیعہ اس لیے برے ہیں کہ 2007 میں لبنان کی حزب اللہ نے مکتب عاشورہ کے پروردہ سید حسن نصر اللہ کی جرأت مند قیادت میں اسرائیل کو شکست فاش دے کر ساری عرب اور اسلامی دنیا کے دلوں سے امریکہ اور اس کے بغل بچے اسرائیل کا خوف نکال دیا ہے اور فلسطینیوں کو حوصلہ بخشا ہے. اب یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کیا شیعہ اس لیے برے ہیں کہ انہوں نے اپنی سرزمین امریکہ کو نہیں دی اور کہ وہ اسرائیل کی مدد سے کے لیے خفیہ فوجی اڈہ بنائے. کیا شیعہ اس لیے برے ہیں کہ وہ فرانس کی حمایتوں کے ساتھ مل کر الجزائر کے مسلمان عوام کے خلاف نہیں لڑے. پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جبہان لکھتا ہے کہ اگر ہمیں سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیاسی استعمار کا تختہ الٹ دیں تو اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دینی استعمار کے حوالے کر دیں اور دین کو دلوں کے اتحاد کا ذریعہ سمجھ لیں، کیونکہ یہ خلا اسی وقت پر ہو سکتا ہے جب کچھ ایسے آدمی ہمارے ساتھ ہوں جو ہمارے مقاصد اور مشکلات میں ہمارے ہم نوا اور ہم قدم ہوں. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جبہان کا واحد مقصد امریکی آئل کمپنی ارامکو ARAMCO کے احکام کی تعمیل کرنا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مشرق و مغرب تک تمام مسلمان ارامکو کی اطاعت کریں. ہر وہ شخص جو اس کمپنی کے احکام نہ مانے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر جبہان کا مقصد ارامکو کی اطاعت کرنا نہیں ہے تو اس نے کس بنا پر شیعوں کو کافر اور بدعتی قرار دیا ہے؟ کیا شیعوں نے 1920 میں عراق میں انگریز استعمار کے خلاف جنگ نہیں لڑی؟ کیا وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں مارے گئے؟ کیا وہ لبنان میں فرانس کے خلاف مارکا آرائی میں شریک نہیں ہوئے؟ کیا اس کے نتیجے میں ان کے گھر کھنڈروں میں تبدیل نہیں ہوئے؟ کیا وہ 1956 میں پورٹ سعید پر حملے کے دوران شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوئے؟ اور کیا ان میں سے کئی ایک جن کا تعلق نجف وغیرہ سے تھا مارے نہیں گئے؟ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ فرنگیوں کے خلاف تحریک آزادی میں اور تشکیل و تعمیر پاکستان میں شیعہ علماء اور عوام نے نمایاں حصہ نہیں لیا. اور یہاں پر بریکٹ بھی کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج 296 پر پڑھ رہے تھے اور گفتگو تو ابھی جاری ہے. اس کو جہاں سے ہم روکیں گے اس ابھی کی ریکارڈنگ میں وہیں سے انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں آگے مل کر پڑھیں گے. تو اس وقت اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.